صغیر نے اپنے بیان میں اپنی آوارگی کی تفصیلات سنائی اور پھر سنایا کہ وہ کس طرح نوجوانی میں جا کر کسی کی باتوں میں آ گیا اور اسے اس وقت اصل بات معلوم ہوئی جب اسے ذہنی طور پر جاسوس بنایا جا چکا تھا۔ اس عمل سے اسے دلی میں گزارا گیا تھا۔ اس کی برین واشنگ ایسی مہارت سے کی گئی تھی کہ وہ محسوس ہی نہ کر سکا کہ وہ اپنے اسلامی ملک کے خلاف کافر ملک کے حق میں غداری کر رہا ہے۔ وہ تو یوں مسرور اور مطمئن ہو گیا تھا جیسے جہنم سے جنت میں پہنچا دیا گیا ہو۔ اس کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے جاسوسی اور تخریب کاری میں بڑی جلدی مہارت حاصل کر لی تھی اور دل و جان سے اپنے وطن کی جڑیں کاٹنے میں سرگرم ہو گیا تھا۔ اس کے ہندو آقاؤں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو بڑے کام کا ایجنٹ مل گیا ہے اور انہوں نے اسے جو عیش و عشرت کروائی وہ کوئی عام آدمی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا تم ایک بات بتا سکتے ہو؟ ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے پوچھا۔ اتنی زیادہ عیش و عشرت چھوڑ کر اپنی اصلیت میں کس طرح آگے ہو؟ تمہیں کس طرح خیال آ گیا کہ تم مسلمان ہو اور پاکستانی ہو اور ہندو تمہارے دین اور تمہارے وطن کا دشمن ہے؟ ہاں سر، صغیر نے جواب دیا۔ میں کوئی فلسفہ پیش نہیں کروں گا۔ میری واپسی کی وجہ یہ ہوئی کہ میرے کیے ہوئے ایک دھماکے میں میرا اپنا سگا بھائی مارا گیا۔ میں نے اس کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے تھے۔ اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی چیخیں مجھے یوں لگ رہی تھیں جیسے میرے جسم سے تیر پار ہو رہے ہوں۔ مجھے خیال آیا کہ ہندوستانی تخریب کار پاکستان میں جو دھماکے کرتے ہیں ان میں میرے بھائی جیسے نوجوان مارے جاتے ہیں اور ان کی مائیں اور ان کی بہنیں اسی طرح چیختی چلاتی ہیں، اور کیا اس آہو بکا سے عرش میں بھونچال نہیں آ جاتا ہوگا؟ صغیر نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اپنے رنگ لیڈر سے کہہ دیا کہ وہ اب ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر جس طرح رنگ لیڈر نے اسے ٹرانکولائزر دینے کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ایک بڑی ہی حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی نے صغیر کو اپنے شیشے میں اتارا، وہ سنایا اور سریش کمار کا نام لیا جو اس کا دلی ہمدرد بن گیا تھا۔ صغیر نے بتایا کہ وہ محسوس ہی نہ کر سکا کہ اسے کھانے میں ٹرانکولائزر دیے جا رہے ہیں اور یہ حسین و جمیل لڑکی اور اس کا ساتھی اس کی برین واشنگ کر رہے ہیں، بلکہ ہوا یہ کہ صغیر انڈیا جانے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ پھر سرحد پار کرتے اسے گولی لگ گئی اور اسے امبالہ کے ملٹری ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر رشید اور خالدہ کے متعلق تو اس نے بڑی ہی لمبی بات کی اور بتایا کہ انہوں نے خصوصاً ڈاکٹر رشید نے کس طرح اسے ٹرانکولائزر انجیکشنوں سے بچایا اور فرار کرایا۔ اس نے اپنے فرار کی ساری داستان سنائی جو سن کر میجر جنرل کرنل اور میجر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے روح کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں اور غداری جیسے کبیرہ گناہ سے توبہ کر لی تھی، صغیر نے کہا۔ اپنے آپ ہی میرے وجود میں ایک مرد مومن اور سچا پاکستانی بیدار ہو گیا اور میں نے عملاً دیکھ لیا کہ جو کوئی سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے۔ کیا تم اپنے رنگ کو بے نقاب کرو گے؟ میجر جنرل نے پوچھا۔ ہاں سر، صغیر نے کہا۔ اپنے رنگ کو میں صرف آپ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہاں آتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں صرف ڈائریکٹر جنرل صاحب کو پورا بیان دوں گا۔ صرف میرے آگے کیوں؟ میجر جنرل نے پوچھا۔ یہ اس لیے سر، صغیر نے کہا، میں چند ایسے چہروں سے نقاب اٹھاؤں گا جن پر کوئی میجر جنرل ہی ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے افسر اپنے فرائض میں بددیانتی کریں گے، لیکن نیچے والی سطح سے بات باہر نکل جاتی ہے اور اثر و رسوخ اپنا رنگ دکھا جاتا ہے۔ میجر جنرل کے کہنے پر صغیر نے 3 نام لیے۔ ISI کے 3 افسر چونک اٹھے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سوچ سمجھ کر بات کرو صغیر، میجر جنرل نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں، یہی تو پاکستان کی اصلی خرابی ہے، صغیر نے کہا۔ یہاں سچ بولنے والے کو لینے کے دینے ہی پڑا کرتے ہیں۔ ثبوت فراہم کرنا اور مخبروں کے ذریعے ان کی درپردہ سرگرمیوں کی رپورٹ لینا آپ کا کام ہے۔ میں نے جو کہا ہے یہ غلط نہیں۔ صغیر نے بتایا کہ اس نے 3 مختلف مقامات پر بم دھماکے کیے تھے۔ یہ بھی بتایا کہ بم کہاں سے ملتے تھے اور اب بھی وہیں سے ملتے ہوں گے۔ اس نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ تمہارا رنگ لیڈر کون تھا؟ میجر جنرل نے پوچھا۔ مہندر پال آہوجا، صغیر نے جواب دیا۔ عام طور پر مہندر آہوجا کہلاتا ہے۔ لاہور میں ایک اعلیٰ قسم کی کوٹھی میں رہتا ہے جس کے باہر اس کا نام M خان لکھا ہے۔ اب معلوم نہیں وہیں رہتا ہے یا کہیں اور شفٹ ہو گیا ہے۔ کیا تم ایک پاکستانی میجر عثمان کو جانتے ہو؟ میجر جنرل نے پوچھا۔ شاید نہیں، صغیر نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ اسے دیکھوں تو شاید پہچان لوں۔ اس کوٹھی میں پاکستانی ایجنٹ آتے رہتے تھے، میں تو وہاں رہتا نہیں تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، اس طرح میں کئی چہروں کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں۔ میجر جنرل نے کرنل اور میجر سے کہا کہ وہ صغیر سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ ان دونوں افسروں نے کئی ایک باتیں نوٹ کر لی تھی جو وہ صغیر سے باری باری پوچھنے لگے۔ وہ تو بات کی کھال اتار رہے تھے
صغیر کے کسی جواب سے ہی بات نکال کر اس پر جرا کرتے اور اپنے شکوک رفع کرتے جا رہے تھے۔ صغیر بغیر گھبرائے خود اعتمادی سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آخر تفتیش ختم ہوئی اور ملٹری پولیس کے حوالدار کو بلا کر صغیر کو اس حکم سے اس کے حوالے کر دیا گیا کہ اسے باہر موجود رکھے۔ اس کے جانے کے بعد میجر جنرل نے ڈاکٹروں کو بلوایا جو ڈاکٹر رشید کا انٹرویو لے رہے تھے، اور اس میجر کو بھی بلا لیا جسے خالدہ سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ ان سب نے آپس میں تبادلہ خیالات کیا۔ ڈاکٹروں نے وثوق سے کہا کہ رشید واقعی ڈاکٹر ہے، لیکن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کس نیت اور کس ارادے سے پاکستان میں داخل ہوا ہے۔ خالدہ سے تفتیش کرنے والے میجر نے خالدہ کے متعلق ٹھیک رپورٹ دی اور کہا کہ یہ لڑکی شکوک و شبہات سے پاک معلوم ہوتی ہے۔ خالدہ نے ڈاکٹر رشید اور اس کے خاندان کے متعلق بھی تمام باتیں بتا دی تھی۔ اس سے صغیر کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ بہت دیر کے بحث و مباحثے کے بعد یہ افسر اس حتمی رائے پر پہنچے کہ ان تینوں نے اپنے متعلق تمام شکوک رفع کر دیے ہیں۔ ڈاکٹروں کو فارغ کر دیا گیا کیونکہ ان کا اب وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میجر جنرل نے حکم دیا کہ صغیر کو پھر اندر بلایا جائے۔ 2-3 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ صغیر پھر ان افسروں کے سامنے بیٹھا تھا۔ لو صغیر، ISI کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اب ہم تمہیں ایک خبر سناتے ہیں۔ تمہارا رنگ لیڈر مہندر آہوجا ہمارے ایک سیل میں بند ہے۔ کچھ اور آدمی بھی پکڑے ہیں اور 3 لڑکیاں بھی ہیں۔ تمہیں ان کے سامنے سے گزاریں گے اور تم بتانا کہ ان میں سے کس کس کو پہچانتے ہو اور ان کی سرگرمیوں کے متعلق جو کچھ جانتے ہو ہمیں بتانا۔ ISI کے ان افسروں کو ابھی صغیر کی مجرمانہ ذہانت کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میجر جنرل کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا اور چند سیکنڈ کے بعد اس نے میجر جنرل کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی عقل و دانش اور تجربے تک نہیں پہنچ سکتا، صغیر نے کہا۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر اس پر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہوگا۔ میجر جنرل نے اس سے پوچھا کہ اس کی تجویز کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے اگر ٹھیک ٹھاک حالت میں ان کے سامنے سے گزارا گیا تو انہیں شک ہو جائے گا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا ہے یا وہ ISI کا انفارمر بن گیا ہے۔ اس نے یہ طریقہ سوچ کر پیش کیا کہ وہ ایسے حلیے میں ان کے سامنے سے گزارا جائے جیسے اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اسے ٹارچر بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت صغیر نے جو شلوار قمیض پہن رکھی تھی وہ صاف ستھری تھی اور اس نے شیو کر رکھی تھی اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ وہ بالکل تازہ دم لگتا تھا۔ میجر جنرل کے کہنے پر ایک میجر دوڑا گیا اور کچھ دیر بعد وہ کسی اردلی کی پرانی سی خاکی پتلون اور میلی کچیلی سی بنیان لے آیا۔ صغیر نے یہ پتلون اور بنیان پہن لی۔ پھر باہر سے تھوڑی سی مٹی منگوا کر صغیر نے اپنے بالوں میں ڈال کر سر کی اچھی طرح مالش کی، جس سے اس کے بالوں کی چمک ختم ہو گئی اور بال بکھر گئے۔ اپنے یہی ہاتھ اس نے اپنے منہ پر مل لیے اور کہا کہ اسے ہتھ کڑی لگا لی جائے اور ملٹری پولیس کا ایک حوالدار ہتھ کڑی پکڑ لے اور پولیس کا ایک جوان پیچھے پیچھے چلے۔ صغیر کے ہاتھوں کو ہتھ کڑی بھی لگ گئی اور ملٹری پولیس کے حوالدار اور جو ان سے کہا گیا کہ اسے ان کوٹریوں کے سامنے سے اس طرح گزارا جائے جیسے یہ قیدی ہے اور اسے تفتیشی کمرے میں بہت ٹارچر کیا گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ ٹھیک طرح نہیں چلے گا اور کوٹری کے سامنے اس طرح رکے گا جیسے اس میں چلنے کی سکت ہی نہ رہی ہو۔ حوالدار اسے آگے کو کھینچے گا اور اس کے ساتھ اس طرح بات کرے گا جس طرح یہاں مشتبہ اور ملزموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ صغیر کو حوالدار اور جوان ڈائریکٹر جنرل کے کمرے سے لے چلے تو وہ اس طرح قدم گھسیٹ کر چلا جیسے اگلے قدم پر گر پڑے گا۔ سب کی ہنسی نکل گئی اور انہیں یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ صغیر اپنے مجرمانہ فن میں کتنا استاد ہے۔ باہر لے جا کر اسے اس طرف لے گئے جہاں بہت سے سیل تھے اور ان میں ملزم اور مشتبہ بند تھے۔ صغیر پہلی کوٹری کے سامنے رک گیا اور ہتھکڑی میں بندھے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی کوٹری کی سلاخوں پر رکھ دیے جیسے وہ گرنے لگا ہو۔ حوالدار نے ہتھکڑی کو ہلکا سا جھٹکا دے کر صغیر کو ڈانٹا اور آگے چلنے کو کہا۔ صغیر نے سر سلاخوں کے ساتھ لگا کر اندر دیکھا۔ وہاں فرش پر میجر عثمان بیٹھا تھا۔ او ظالموں، صغیر نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے جان سے ہی کیوں نہیں مار ڈالتے؟ ذرا دم لے لینے دو۔ حوالدار اور اس کا ساتھی جوان صغیر کو گھسیٹنے لگے۔ صغیر میجر عثمان کو اچھی طرح دیکھ چکا تو آگے چلا۔ اسی طرح اسے دوسری کوٹریوں کے سامنے سے گزارا گیا۔ وہ ہر قیدی کا چہرہ غور سے دیکھتا گیا۔ آگے کوٹری میں اس کا رنگ لیڈر مہندر آہوجا فرش پر بیٹھا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی صغیر نے اپنی ایکٹنگ شروع کر دی اور اپنا جسم سلاخوں پر پھینک دیا اور گھٹنوں کو ایسا خم دیا جیسے کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ او مہندر کافر، صغیر نے اس طرح کراہتے ہوئے کہا جیسے بڑی ہی مشکل سے بول رہا ہو۔ 2-3 گالیاں دے کر بولا، تو نے ہی میری نشاندہی کر کے مجھے پکڑا دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے ہاتھ کبھی نہ آتا اور سرحد پار کر جاتا۔ مہندر نے تو ابھی تک اقبالی بیان دیا ہی نہیں تھا، نہ ہی مان رہا تھا کہ پاکستان میں وہ جاسوسی کر رہا ہے۔ صغیر کی یہ بات اور گالیاں سن کر اس کا منہ کھل گیا اور آنکھیں تو ایسے کھلیں جیسے ڈیلے باہر آ جائیں گے۔ صغیر نے حوالدار کی طرف دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا۔ حوالدار نے اسے بڑی گرجدار آواز میں ڈانٹ کر
बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ घसीटा। चलो आगे चल। हवालदार ने उसे घसीटते हुए कहा, तुझे मरने भी नहीं देंगे और तू जिंदा भी नहीं रहेगा। पीछे से मिलिट्री पुलिस के सिपाही ने धक्का दिया और सगीर अगली कोठरी में झांकता गया। उसे कुछ अजनबी चेहरे नजर आए और एक कोठरी के सामने उसने वही एक्टिंग की जो महेंद्र आहूजा की कोठरी के सामने की थी। इस चेहरे को तो वो बहुत ही अच्छी तरह पहचानता था। इसे सगीर ने श्रीश कुमार कहकर 2-3 गालियां दी और उसे भी कहा कि तूने ही मुझे पकड़वाया है, वरना मैं किसी के हाथ आने वाला नहीं था। वो एक हिंदू श्रीश कुमार था। जवान आदमी था, तेजी से उठा और सलाखों तक आ गया। मैंने तुम्हें नहीं पकड़वाया भाई, श्रीश कुमार ने कहा। मैं तो तुम्हें जानता पहचानता ही नहीं। ये जानता हूँ कि तुम्हें इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया है कि तुम्हारा दिमाग माउफ हो गया है और तुम अपने पराये को पहचानते नहीं। सगीर के इशारे पर हवालदार और जवान उसे वहां से ले गए और उन कोठरियों के सामने से गुजरने लगे जहां 3 लड़कियां बंद थी। सगीर ने तीनों को गौर से देखा लेकिन रुका नहीं। उसने अपने चलने की रफ्तार इस तरह कर ली थी जैसे कदम उठाने के काबिल नहीं रहा। उसने तीनों चेहरे बड़ी गौर से देख लिए और आगे निकल गया। कुछ और आगे जाकर उसने हवालदार से कहा कि अब हथकड़ी खोल दे। हथकड़ी खुल गई और वो अपनी कुदरती और ठीक ठाक चाल चलने लगा और डायरेक्टर जनरल के दफ्तर में जा पहुंचा। कहो भाई, मेजर जनरल ने पूछा। क्या देखा है? ISI जिंदाबाद, सगीर ने कहा। आपने बड़े ही जहरीले सांप को पकड़ लिया है। यही है महेंद्र पाल आहूजा। कराची तक इसका कंट्रोल है। पहले सेल वाले को मैंने इस कोठी में चंद मर्तबा देखा है। आपने जिस मेजर उस्मान का पूछा था वो यही लगता है। क्या ये मेजर उस्मान है? उसे बताया गया कि यही मेजर उस्मान है। सगीर ने पूरे वसूख से बताया कि ये इसी रिंग का आदमी है और जो लड़कियां बंद हैं उनमें एक लूसी कहलाती है और मेजर उस्मान को इस लड़की के हवाले कर रखा था। इस लड़की का आपने हुस्न और जिस्म देखा है, इसका जादू चलता नहीं देखा। गुस्ताखी माफ सर, अगर इसे आपके पास तन्हाई में बिठा दिया जाए तो आपको भी अपने तिलस्म में गिरफ्तार कर लेगी। सगीर ने लूसी को तो पहचान लिया था लेकिन उसने इन लड़कियों में से एक लड़की की गिरफ्तारी पर दिली खुशी का इजहार किया। ये थी मुन्नी। इस लड़की का असल नाम तो कुछ और ही होगा लेकिन सगीर की मुजरिमाना और गद्दाराना जिंदगी में वो मुन्नी के नाम से दाखिल हुई थी। इसके बाद सगीर को उस शख्स को सलाखों के पीछे देखकर खुशी हुई जिसे उसने श्रीश कुमार के नाम से मुखातिब किया और गालियां दी थी। श्रीश और मुन्नी का पहले तफसीली जिक्र आ चुका है। सगीर ने ISI के अफसरों को बताया कि उसने जब इस रिंग से और जासूसी से अलहदगी का ऐलान किया था तो महेंद्र आहूजा ने इस लड़की और इस श्रीश कुमार को सगीर के पीछे डाल दिया। गुनाहगार तो मैं खुद ही हूँ सर, सगीर ने कहा। मैं खुद अपने वतन के इन दुश्मनों से जा मिला था। इसे मेरी कमजोरी कह लें, बददियानती और गद्दारी कह लें, लेकिन एक बात जरूर सुन लें। मैंने तहैया कर लिया था कि इनसे अलग हो जाऊंगा और अल्लाह से गुनाह माफ कराऊंगा, लेकिन इस लड़की मुन्नी ने मुझ पर अपना तिलस्म ऐसे अंदाज से तारी किया कि मैं अपना अहद ही नहीं बल्कि अपनी जात को भी भूल गया। ये तो अम्बाला के अस्पताल में डॉक्टर रशीद ने मुझे बताया था कि मेरे जहन को इन लोगों ने ट्रैंकुलाइजर दवाइयों के जरिए अपने कब्जे में किए रखा था। मैंने कभी भी महसूस न किया कि मैं नशे में हूँ। मुन्नी मुझ पर अपनी मोहब्बत का नशा तारी किए रखती थी। मुझे यकीन आ गया था कि यह हसीनो जमील लड़की मुझ पर मर मिटी है। इसके कपड़ों से या शायद जिस्म से ऐसी खुशबू आती थी जो मेरे लिए बिल्कुल ही अनोखी और रूह अफजा थी। इस लड़की की मोहब्बत बिल्कुल नंगी थी। श्रीश कुमार मेरी दोस्ती का दम भरता था और यूं लगता था जैसे मुझ पर अपनी जान भी कुर्बान कर देना चाहता हो। ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझते हैं कि मैं कैसे फंदे में आ गया था। सगीर को इतना ज्यादा आजमाया जा चुका था कि अब उसके खिलाफ कोई शक नहीं रह गया था। सगीर ने डॉक्टर रशीद और खालिदा को भी शकूक व शुबहात से पाक कर दिया था। ISI के अफसरों ने यह भी देख लिया था कि सगीर गैर मामूली जहानत का मालिक है। अब उन अफसरों के सामने मसला ये था कि जिन अफराद को उन्होंने गिरफ्तार करके कोठरियों में बंद कर रखा था उनमें से कोई एक भी इकबाली बयान नहीं दे रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं रह गया था कि ये जासूसों का गिरोह है, लेकिन इनकी जुबान से कुछ वारदातें सुनना जरूरी था और फिर इनसे निशानदहियां भी करानी थी। सगीर पर इन अफसरों को इतना एतबार आ गया था कि एक अफसर ने सगीर से कहा कि वो इस मसले में क्या मदद कर सकता है। सगीर से मदद लेने का मतलब ये नहीं था कि ISI का डायरेक्टर जनरल, कर्नल और दूसरे अफसर अनाड़ी थे और बेबस और मजबूर हो गए थे। उनके पास अकल भी थी, तजर्बा भी, और वो जुबानें खुलवाना भी जानते थे। लेकिन ये अजरा मजाक था या ये अफसर तफ्तीश का रास्ता छोटा करना चाहते थे कि उन्होंने सगीर की मौजूदगी में इस मसले पर बात की। सर, मेरे जहन में एक तरकीब आई है, कर्नल ने कहा। आप सुन लें, अगर ठीक लगे तो इस पर अमल कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि सगीर को इन मुलजिमों ने देख लिया है और इन्हें यकीन आ गया होगा कि सगीर भी गिरफ्तार हो गया है। क्यों सगीर? हाँ सर, सगीर ने कहा। मैंने एक्टिंग में कोई कसर तो नहीं रहने दी। मेरा भी यही ख्याल है कि मेरे रिंग के इन अफराद को यकीन आ गया है कि मैं भी पकड़ा गया हूँ। आपकी तरकीब क्या है? मेजर जनरल ने पूछा। वो इस तरह है सर,
कर्नल ने कहा, सगीर को हम इसी हुलिये में इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठा देते हैं, बाहर संतरी खड़ा कर देंगे, पहले रिंग लीडर को इसी कमरे में ले जाकर बिठा देंगे और हमारा कोई मेजर इन्हें डांट कर हुक्म देगा कि आपस में कोई बात नहीं करनी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेजर बाहर निकलकर दरवाजे की चटखनी बाहर से चढ़ा देगा, जिसकी आवाज कमरे के अंदर सुनी जाएगी। सगीर एक्टिंग करते हुए रिंग लीडर के साथ बातें शुरू कर देगा। मैं शायद आपका मतलब समझ गया हूँ, मेजर जनरल ने कहा। वहाँ कहीं माइक छुपा कर रखा जाएगा और टेप रिकॉर्डर भी कहीं पोशीदा मौजूद होगा। यस सर, कर्नल ने कहा। माइक और टेप रिकॉर्डर को छुपा कर रखने का एहतमाम किया जाएगा। सगीर को हम बता देंगे कि ये क्या बातें करे। रिंग लीडर के बाद इस लड़की और फिर श्रीश कुमार को और फिर किसी और को सगीर के पास बिठा देंगे। इन मुलजिमों से किसी को भी पता नहीं चल सकेगा कि उन्हें बारी बारी सगीर के पास बिठाया जा रहा है। मैं आपका मतलब समझ गया हूँ सर, सगीर ने कहा। मुझे ब्रीफिंग दे दे और मैं खुद भी उनके साथ ऐसी बातें करूंगा कि उनके पर्दे उठ जाएंगे। मेजर जनरल ने घड़ी देखी। पूरा दिन गुजर गया था। मेजर जनरल ने यह फैसला दिया कि डॉक्टर रशीद और खालिदा के खिलाफ अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन अभी उन्हें इसी तरह अलग कमरे में रखा जाएगा। इस नई तजवीज पर अमल अगली सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। अगली सुबह सगीर ISI के हेडक्वार्टर के कमरे में कुर्सी पर बैठा था। ये कुर्सी एक बड़ी मेज के साथ रखी हुई थी। सगीर का हुलिया ऐसा था जैसे कई दिनों से नहाया नहीं और इसने मुंह हाथ नहीं धोया और सर के बाल तो बुरी तरह बिखरे हुए और मिट्टी से आलूद थे, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि इन बालों पर मिट्टी डाली गई है। उसके चेहरे पर नीले से निशान ऐसे लगाए गए थे जैसे यहाँ से गुस्से या किसी और चीज से जरबे लगाई गई हों। वो मैली कुचैली सी खाकी पतलून और ऐसी ही गंदी सी बुनियान में मलबूस था। उसकी पीठ पर इस तरह लकीरें पेंट की गई थी जैसे इसे बेद मारे गए हों। उसे 2 अफसरों ने बड़ी अच्छी तरह ब्रीफिंग दे दी थी और 2-4 ऐसी बातें भी बता दी थी जिनका सगीर को पहले इल्म नहीं था। मेजर उस्मान के मुतालिक वो कुछ नहीं जानता था। कुछ बातें उसके मुतालिक भी बता दी गईं। महेंद्र, श्रीश कुमार और मुन्नी के साथ तो उसे खुद ही बातें करनी थी। वो खुद भी समझता था कि सारे नाटक का मतलब क्या है। कुछ देर बाद एक मेजर कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ मुन्नी थी। उस मेज के साथ एक और कुर्सी पड़ी थी। मेजर ने मुन्नी को उस कुर्सी पर बिठा दिया। मेजर ने सगीर से बड़े रौब से पूछा, इस लड़की को तू जानता है? नहीं सर, सगीर ने खौफजदगी के लहजे में कहा और हाथ जोड़कर बोला, मैं इसे नहीं जानता सर जी, इसे पहली बार देख रहा हूँ। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मेजर ने डांट डपट के लहजे में कहा। मुझे एक और हुक्म मिल गया है, मैं उधर जा रहा हूँ। इतनी देर यहाँ चुप करके बैठे रहना, आपस में कोई बात नहीं करनी। संतरी बाहर खड़ा है, उसने सुन लिया तो मैं उसे कह चला हूँ कि तुम दोनों को मुर्गा बनाकर तुम्हारी छतरोल कर देगा।